ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اللہ نے خاندان بنائے، نسلیں چلائیں، اس کی آخر اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ انسان خاندان کے بغیر بھی رہ سکتا ہے، رہ رہے ہیں آج مغرب میں بہت سارے لوگ، اور دنیا کے اندر نسل بھی چل سکتی ہے، جیسے جانوروں کی نسلیں تو بغیر خاندان کے چلتی ہیں۔ اللہ نے خاندان کو کیوں اہم قرار دیا ہے قرآن کے اندر؟ اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں تو سب سے اہم آیت ہمیں وہی لگتی ہے، سورہ نساء کی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا یعنی بیوی یا شوہر اس کو پیدا کر کے دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیں۔ گویا یہ جو ایک مرد کو پہلے بنایا، ایک انسان کو بنایا، اور پھر اس کے بعد اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، گویا اللہ تعالیٰ نے خاندان جو تھا وہ خود بنا دیا۔ پھر ہمیں دوسری جگہ بھی نظر آتا ہے، سورۃ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا انسان کو پانی سے، پھر اس کے نسب اور سسرال بنائے، یعنی اس کے میکے اور سسرال بنائے، اور تیرا رب بڑی قدرت والا ہے۔ گویا یہ سب سے بڑی اہمیت ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا ہی خاندان کی شکل میں کیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا خود سے سوچیں خاندان کی اہمیت کے بارے میں، اور اپنے آپ سے کچھ سوال کریں، اپنے اندر جھانکیں، اچھا غور کریں ایک لمحے کے لیے، آپ کو اپنی ماں کیسی لگتی ہے؟ کیا والدین کے بغیر کسی خوشی کا تصور آتا ہے؟ اہل خاندان کے بغیر کسی خوشی کا تصور آتا ہے؟ خدا نخواستہ غم آ جائے تو نظریں سب سے پہلے اپنے پیاروں کو کیوں تلاش کرتی ہیں؟ کیوں دل چاہتا ہے کہ کوئی کندھا ہو جس پہ سر ٹکا کے روئیں؟ کوئی بچہ اسکول میں فرسٹ پوزیشن لیتا ہے تو تیزی سے گھر کو کیوں بھاگتا ہے؟ کون سا جذبہ اسے گھر کی طرف بھگاتا ہے؟ جن کے والدین یا مائیں بچپن میں چھوڑ کر چلی جاتی ہیں وہ کیوں رول جاتے ہیں؟ یہ سارے احساسات، یہ خاندان، یہ رشتے، یہ سہارے ہیں، اور انسان کے اندر اللہ نے فطری طور پر ان کی احتیاج رکھی ہے۔ یہ مضبوط بندھن اس کے رشتوں کے نہیں، اصل میں روح کے بندھن ہوتے ہیں، اور یہ روح کے بندھن کیوں بن گئے؟ کہ ان کو پیارے رب نے ایسا ہی بنایا۔ تو خاندان سے اللہ نے ایک ہمارا جذباتی تعلق بنایا ہے، کیونکہ اس نے آغاز ایک جان سے، ایک جان آدم علیہ السلام، ان کی پسلی سے بنایا یا ان کے جسم کے جس حصے سے بنایا حوا کو، اور پھر دونوں سے ملا کے، اور اس جسم میں سے دوسرا انسان نکلتا ہے۔ اتنا یعنی اللہ نے ایسا بانڈ بنایا ہے کہ اس کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا، یہ اس کی فطرت کے اندر ہے۔ یہ خوشی اور اطمینان کا تعلق ہے، اور پھر اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو یہ سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے، سکون اور اطمینان کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں، 189 آیت ہے، تو وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جنس سے اس نے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے رکھ دیا کہ عورت اور مرد ایک دوسرے سے وابستہ ہو کر سکون پائیں۔ خالق نے اپنی حکمت سے مرد اور عورت کے اندر وہ طلب رکھ دی ہے، وہ اضطراب رکھ دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے وابستہ رہیں اور سکون پائیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ مل کے گھر بنائیں، وہ خاندان بنائیں، انسانی تمدن اور زندگی کی نشو و نما کریں، اور یہ ایک حکیم کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو انسانی نسل تو بھیڑ بکریوں کی طرح چل ہی جاتی، لیکن کسی تہذیب کے وجود میں آنے کا امکان نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نظام یہ بنایا کہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، جنسی تسکین بھی حاصل کریں جائز طریقے سے، اور جانوروں کی طرح نہیں کہ آج کی جو پرورٹڈ سیکس ڈیزائرز ہیں اور جو طریقے ہیں وہ کتنے غلط ہیں اور ان کو کیسا ہونا چاہیے، یہ ہم انشاءاللہ اس پہ خصوصی بات کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو مودت اور رحمت کا ذریعہ بنایا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے۔ اس کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا، اس محبت کو اپنی نشانی قرار دیا، اور یہ واقعی اللہ کی نشانی ہے کہ جو ارینج میرجز ہوتی ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی نے دیکھا بھی نہیں ہوتا ایک دوسرے کو، پہلی دفعہ دیکھتے ہیں، لیکن کس طرح سے اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور خاندان کے اندر کیسی محبت ہوتی ہے، ماں اور بچے کی، والدین اور بچوں کی اور اپنی ماں کے ساتھ یا والدین کے ساتھ کس طرح کی ہوتی ہے۔ بنانے والے نے بالارادہ اس غرض کے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہوں، سکون پائیں ایک دوسرے کے پاس، اور خاندان کو
وجود میں لائیں اور اسٹرانگ بانڈ جو بنائے وہ اس لیے بنائے کہ گھر مضبوط ہوں، خاندان مضبوط ہوں، تہذیب مضبوط ہو، معاشرہ مستحکم ہو. یعنی خاندان اللہ نے بنایا اپنے ڈیوائن طریقے سے بنایا اور اس کے اندر کچھ کمپلشنز رکھ دی، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری بنایا، لازم بنایا، دونوں کے اندر وہ ضرورت رکھ دی، وہ احتیاج رکھ دی کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی ضرورت پوری کریں. لیکن اللہ نے پسند یہ کیا، حکم یہ دیا کہ خاندانوں کی صورت میں رہو، اور پھر اس بڑھاپے کے اندر اس کو رحمت قرار دیا. مودت علماء نے لکھا ہے کہ یہ جوانی کی محبت ہے اور رحمت بڑھاپا ہے، کہ بڑھاپے کے اندر دونوں جس طرح سے ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، تحفظ کرتے ہیں، جنہوں نے زندگی اچھی گزاری ہو وہ بڑھاپے میں بھی ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ کیئرنگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں. اس کو رحمت قرار دیا. تو یہ بھی اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ ہمارے ہاں اور خاص طور پہ اہل ایمان کے اندر جو بوڑھے ہیں ان کے اندر بھی محبتیں اور رحمتیں اللہ نے رکھی ہیں، اور وہ خاندان کے لیے ایک شیلٹر کا، ایک شجر سایہ دار کا مقام رکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے خاندان کو نسل انسانی کی بقا اور تحفظ کا ذریعہ بنایا. سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، لیکن ایسے ہی نہیں آؤ، اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو. تو مقصد کیا ہے کہ کھیتیوں میں آنا، عورتوں کے ساتھ تعلق رکھنا بے مقصد نہیں ہے، آزاد شہوت رانی یا صرف جنسی تسکین کے لیے آنا نہیں. مقصد کیا ہے؟ اپنے مستقبل کی فکر کرو. اس کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اپنی نسل کو برقرار رکھنے کی کوشش کرو، بیویوں کے پاس اپنی نسل بڑھانے کے لیے جاؤ اور اپنی نسل کو دین، اخلاق اور آدمیت کے جوہروں سے آراستہ کرو. اور یہی فرق ہے انسان اور جانور کے درمیان کہ جانور کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس کا کوئی خاندان ہے یا نہیں ہے. وہ نسل کو بڑھاتا تو ہے لیکن اس کے بعد اس کو جوڑ کے نہیں رکھ سکتا. اللہ چاہتا تو انسان کا بچہ بھی ایسا ہی بنا دیتا جیسے گائے یا بکری کا بچہ، کہ وہ پیدا ہوتا اور کھڑا ہو جاتا. لیکن انسان کا بچہ زیادہ محتاج ہوتا ہے، کئی سال تک محتاج رہتا ہے. وہ ماں کا اور باپ کا محتاج ہوتا ہے، اور ماں کے اندر، باپ کے اندر اللہ اتنی اسٹرانگ محبت رکھ دیتا ہے کہ وہ اتنی تکلیف ذوف پہ ذوف اٹھا کے ماں اس کو پیدا کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، راتوں کو اس کے ساتھ جاگتی ہے، لیکن محبت میں کمی نہیں آتی. یہ اللہ کا نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی بقا اور تحفظ خاندان کے اندر رکھا ہے. سنگل پیرنٹس کبھی بھی اس طرح بچے کی تربیت نہیں کر سکتے جیسے ماں اور باپ مل کے کرتے ہیں. اور اگر کوئی کسی کا بڑا خاندان ہے، مشترکہ خاندان ہے، تو اس میں دادی دادا، نانا نانی، ان کی جو محبتیں ہوتی ہیں، ان کی شفقت میں پلنے والا بچہ وہ بہت بہترین شخصیت کے ساتھ پلتا بڑھتا ہے. اسی طرح خاندان کو حصان اور قلعہ قرار دیا، اور خاندان کے اندر جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو محسنات قرار دیا. قرآن میں 5 مرتبہ محسنات کا ذکر آیا، محسنات المؤمنات، کہ مومن محسنہ محفوظ عورتیں. کیوں؟ کہ خاندان ایک حصان ہے، قلعہ ہے، حصار ہے. اور یہ قلعہ اور حصار ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے. اور اللہ نے انسان کو خاندان کی صورت میں پیدا کیا کہ زندگی کے کسی حصے میں اس کا کوئی کمزور طبقہ غیر محفوظ نہ رہے. گویا اللہ کی منشا یہ ہے اور اللہ کو پسند یہ ہے کہ خاندان ہو اور خاندان محفوظ ہوں، خاندان مضبوط ہوں، اور ان کے اندر نسلیں پرورش پائے. اور اولڈ ہاؤسز کی بجائے ان خاندانوں کے اندر جیسے انہوں نے اپنے چھوٹوں کو محبت دی تھی، پھر وہ اپنے پوتے پوتیوں سے محبت بھی کریں اور وہ ان سے محبت کریں، اور اولاد جو ہے وہ والدین کے ساتھ محبت کرے اور ان کے بڑھاپے کا خیال رکھے. یہ بہترین خاندان ہے، یہ بہترین قلعہ ہے. پھر جو خاندان ہے یہ پہچان اور تعارف کا ذریعہ ہے. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. پہچان کے لیے قومیں اور برادریاں بنی، لیکن اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اچھا خاندان قلعہ بھی ہوتا ہے اور اچھے تعارف اور فخر کا ذریعہ بھی دنیا کے اندر بنتا ہے. لوگ اپنے خاندانوں میں بہت فخر کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو کہا کہ تقوی والے ہی فخر کے قابل ہیں. لیکن بہرحال دنیا کے اندر پہچان اللہ نے بنائی ہے، اور خاندان ہماری پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو دنیا کے اندر متعارف کراتے ہیں اس کے ذریعے. اور ابتدا میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو کہتے ہیں فلاں کا بیٹا ہے، اور پھر ایک دور آتا ہے جب اولاد لائق ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا باپ ہے، یعنی خاندان، یہ فلاں خاندان کا چشم چراغ ہے. تو دنیا میں یہ پہچان ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اللہ کے نزدیک اصل معیار جو ہے تقوی ہے. لیکن ذرا غور کریں کہ آج کی دنیا میں جو سوروگیٹڈ مدرز ہیں، جو کرائے پہ لی ہوئی مائیں، اور جو بینکوں سے لے کے مردوں کے جرسوں میں اور معلوم ہی نہیں کہ باپ کون ہے،
یہ LGBTs ہیں جو بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، گویا یہ جانوروں کی منڈی ہے، جس طرح کا چاہے جانور خرید لیں۔ انسانیت کدھر ہے؟ اللہ انسان کو خاندان کی صورت میں دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اللہ نے اس کا نظام یہ بنایا ہے کہ وہ خاندان میں رہے، محبت پائے، تحفظ پائے اور تعارف خاندان کے ذریعے حاصل کرے، اور خاندان ایک ہماری معاشی ضرورت بھی ہے۔ آج کی جدید دنیا میں بھی اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ 18 سال تک کے بچے اور بوڑھے کی معاشی ضروریات جو ہے اس کی کفیل خاندان کو، اور اگر خاندان نہیں ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ریاست کو اس کا ذمہ دار ہونا چاہیے۔ اسلام بھی ریاست کو ذمہ دار بناتا ہے لیکن خاندان کا متبادل نہیں بناتا۔ یہاں ریاست کو خاندان کا متبادل بنا دیا گیا۔ معاشی ضرورت اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر اور اسلام کے اندر کفالت کا ذمہ دار مرد کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے لگایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 کہ جو باپ ہے اس کے ذمے ہے اس کا رزق، اس کا مطلب اس کا کھانا پینا اور اس کے کپڑے معروف طریقے سے، یعنی طلاق کے بعد بھی اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ یہ دے، اور اگر وہ نہیں دے سکتا تو وارث کریں گے۔ اور یتیموں کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وارزقوہم فیہا واکسوہم، کہ ان کا جو رزق ہے اس میں سے ان کو کھلاؤ یا اپنے پاس سے کھلاؤ، ان کو اچھے کپڑے پہناؤ۔ اور اللہ نے فرمایا کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض فضیلت دی ہے، اور اس لیے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر۔ تو مال معاشی ضرورت انسان کا بچہ بالکل اس قابل نہیں ہوتا پہلے 15 16 17 سال تک، عام طور پہ، یعنی ویسے چائلڈ لیبر تو ہے، لوگ لیبر لے لیں بچوں سے، لیکن عام طور پہ بچہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ذمہ داری خود اٹھا سکے۔ عصمت و عفت کا تحفظ اہم ترین چیز ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ نے نکاح کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ نکاح کے بشرطے کے حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر فرمایا تم میں سے جو شخص اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ محسنہ یا خاندانی عورت سے نکاح کر سکے تو اسے چاہیے کہ مومن لونڈیاں جو تمہارے قبضے میں ہیں ان میں سے کسی سے نکاح کر لے۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو، معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو۔ کیوں؟ تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کریں، نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ سورہ نور میں فرمایا کہ تم میں سے جو مجرد ہیں ان کے نکاح کرو، اور تمہارے لونڈیوں اور غلاموں میں سے بھی جو ہیں ان کے بھی نکاح کر دو، بے نکاح لوگ نہ رہیں تاکہ معاشرے کے اندر ہجان نہ ہو۔ اور فرمایا نوجوانوں تم میں سے جو شخص شادی کر سکتا ہو اسے کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ نگاہ کو مد نظر سے بچانے اور آدمی کی عفت کو قائم رکھنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ اور فرمایا جو استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے آدمی کی طبیعت کا جوش ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فطری ضرورت اور جوش اللہ نے رکھا انسان کے اندر، اور اگر نکاح نہ ہوگا تو یا نکاح مشکل بنا دیا جائے گا، تو بہرحال روی پھیلے گی، یا فیس بک کی دوستیاں ہوں گی، دفاتر میں دوستیاں ہوں گی، مخلوط کالجز کے اندر تعلقات ہوں گے، پھول پیش کیے جائیں گے، معاشرتی بگاڑ ہوگا، جیسے کہ آج کا میڈیا، فلمیں اس جوش کو ہوا دیتے ہیں، اور یہی ان کے موضوعات ہیں، خصوصاً چوری چھپے آشنائیاں۔ آج کے میڈیا کا دلچسپ موضوع ہے کس لڑکی کا کس لڑکے کے ساتھ تعلق ہو گیا، اور اس کے بعد کس طرح سے انتشار ہوا، خاندان ٹوٹے، کہیں دیور کے ساتھ ہو رہا ہے، کہیں مہنوئی کے ساتھ ہو رہا ہے، کہیں کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو نکاح اور خاندان اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم اس لیے دیا معاشرے کے اندر چوری چھپے آشنائیاں نہ ہوں، پاکیزگی ہو، انسان کی عصمت، ان کی عزتیں محفوظ ہوں، کوئی کسی کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے والا نہ ہو، اور معاشرہ پاکیزہ رہے۔ اس لیے خاندان کا قیام ہم نے کرنا ہے، اور یہ بات میں کہوں گی بینگ ڈاکٹر بھی اور مدرسہ کے بھی کہ والدین کو جلد از جلد بچوں کے نکاح کرنے چاہیے، بہت دیر نہ کریں بچوں کا نکاح کرنے میں، اس بات کا انتظار نہ کریں کہ ضرور کیریئر مکمل ہو جائے، کیریئر ہوتے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو شادی کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ نکاح کو آسان بنائیں، غلط رسومات ختم کریں، اور خاندان کو اہمیت دیں، خاندان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ خاندان ہمارے رب کا بنایا ہوا نظام ہے، خاندان ہمیں قرآن سے ملتا ہے، خاندان وحی کے تحت وجود میں آیا ہے۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ اپنے خاندانوں کو مضبوط کریں گے، اور آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیسے اپنے خاندانوں کو مضبوط کرنا ہے۔ لیکن آج کے لیے ایک ایک اصول آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اپنے خاندان کو کیسے مضبوط کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ روئے زمین پر جب پہلا جوڑا آیا تھا آدم علیہ السلام اور حوا کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہدایات دے کے بھیجا تھا، تاکہ ان ہدایات کی روشنی میں ہم بھی اپنے خاندان کو محفوظ اور مستحکم کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔